حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین صحابہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا کچھ عرصے سے معمول یہ رہا کہ آپ روزانہ نماز فجر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، لیکن نماز فجر کے سلام پھرتے ہی فوراً مسجد سے نکلتے اور گھر کی طرف الٹے پاؤں چل پڑتے، یا پھر نماز ختم ہوتے ہی فوری طور کے اوپر ایسا ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکل جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ میرے غلام ابو دجانہ کا یہ معمول ہے، پہلے یہ معمول نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ معاملہ ہو۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ابو دجانہ کو روک لیا اور فرمایا کہ اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ مراد یہ کہ تم دعا کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ سلام پھرتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، تم نکل جاتے ہو، دعا میں شریک نہیں ہو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر چومتے اور رونے لگ جاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر پل اللہ رب العالمین سے حاجت کی طلب ہے، میں محتاج ہوں اپنے رب کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مجھ مقدر والے کو یہ دعائیں تو لمحہ لمحہ درکار ہیں، لیکن ایک مسئلہ آج کل میرے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر جہاں پر ہے وہاں پر میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوس میں یہودی رہتا ہے، اس کے صحن میں ایک درخت ہے کھجور کا، آج کل کھجور کا موسم ہے، کھجوریں پکنے کو آئی ہیں، اس درخت کا جھکاؤ میرے صحن کی طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے نماز فجر کے بعد دعا کے بعد جب میں گھر میں گیا تو میں حیران رہا کہ میرا بڑے والا بیٹا جو چند سال کا وہ جاگ گیا تھا، اور بچے جب جاگ جاتے ہیں تو وہ ماں کے پاس سے اٹھ کے صحن میں آ گئے، صحن میں کچھ کھجوریں اس کے درخت کی گری ہوئی تھی، یہودی کے درخت۔ تو میں جیسے ہی پہنچا تو میں نے کہا، کھیلتے کھیلتے اس نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہوا، میں بر وقت پہنچ گیا۔ میں نے دوڑ کر جا کر کیا کہ اس کے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اس کے منہ سے کھجور نکال کر باہر پھینک دی۔ میرے اس طرز عمل کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا رونے لگا، تو میں نے اسے سینے سے چپکا لی اور میں نے کہا، بیٹا مجھے حیا آتی ہے، کل قیامت کے دن تیرا باپ ابو دجانہ ایک چور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑا۔ اس دن کے بعد سے یا رسول اللہ میں نے سوچا بچے تو چھوٹے ہیں، پوچھا باپ سے جائے گا، تو نے یہ کیا تربیت کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے مال اٹھا کر کسی کا بغیر اجازت کھانا شریعت نے ناپسند قرار دی؟ یا رسول اللہ کل قیامت میں رب کے سامنے شرمندہ ہونے کے خوف سے سلام پھیرتے ہی میں اپنے گھر میں دوڑ کر چلا جاتا ہوں کہ کہیں کوئی بچہ جاگ نہ جائے، اور کہیں وہ بچہ جو ہے وہ چوری کی کھجور بغیر اجازت کے کھانا، میرے نزدیک چوری کی کھجور، کہیں میرے بچے چور نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کھجور جو ہے وہ نہ کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پاس کھڑے خاموشی سے یہ معاملہ سن رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہودی کے گھر میں گئے، اس سے بات کی کہ یہ درخت بیچو گے؟ کہا آپ اتنے بڑے تاجر، باغوں کا تاجر، صحن میں لگے ایک درخت کا معاملہ کچھ اور، درخت بیچو گے؟ کیا قیمت ہے؟ کہا یہ قیمت، یہ کر کے آپ نے درخت کو خرید لیا، اور آپ نے اس درخت کو خریدنے کے بعد ایسا ہے کہ ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دی۔ ابو دجانہ آج کے بعد تم جلدی نہ جایا کرو فجر کی، وہ درخت ہم نے خرید لیا ہے اور وہ درخت تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے تحفہ ہے۔ اب بے فکر ہو کے محبوب علیہ السلام کی دعا میں بھی شریک ہوا کرو، نماز کے بعد تسلی سے مسجد میں بیٹھا کرو۔ چند دنوں کے بعد یہودی اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو ابو بکر اتنے بڑے تاجر ہیں، کہاں باغوں کا بیوپاری، کہاں میرے صحن کا ایک چھوٹا سا درخت خرید لیا۔ تو کسی مسلمان جو بیٹھے ہوتے انہوں نے بتایا، وہ بھائی انہوں نے وہ درخت اس واقعے کی وجہ سے خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کیا۔ جب یہ واقعہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی اور اس احساس کا بھی ابو دجانہ کی، کہ ابو دجانہ اتنے حساس اور مذہب کے معاملے میں، اللہ کی بارگاہ سے حیا کے معاملے میں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں اتنے حساس ہے، کہیں میرے بچے چور نہ بن جائیں، اور یہ معاملہ ہے۔ تو یہودی اپنے تمام کے تمام کنبے کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے
اور دست مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور بغیر اس کی اجازت کے اگر کھا لے تو کل قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیسا باپ ہے، کیا تربیت کی۔ کیا آج ہم اور والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، خصوصاً ان کے منہ میں جب رزق ڈال رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بڑا احساس کرنا چاہیے۔